ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ ایک کتاب ریاض الصالحین ہے، اس کے صفحہ نمبر 303 کے اوپر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ سفر پر جاتے ان کو راستے میں رات ہوگی، شام پڑ گئی۔ جب شام مفتی ہوگی فرید شاہ صاحب کے ادارے تو وہ تمام کے تمام لوگ ایک غار کے اندر پناہ لینے لگے۔ کس کے اندر؟ ایک غار کے اندر۔ ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس کے اندر غار بنی ہوتی ہے۔ دیہاتی لوگ جو یہاں پر بیٹھے وہ جانتے ہوں گے کہ مادری زبان کے اندر غار کو کلام بولتے ہیں، کلام۔ اس کے اندر وہ 3 شخص تھے جو اس کے اندر پناہ لے، یعنی اس کے اندر رک گئے وہ 3 شخص۔ اب اللہ کے نبی فرماتے 3 شخص جب غار کے اندر قید ہو گئے، تینوں پریشان ہو گئے، مولا قید سے نکلیں گے کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، علامہ ابن بطال فرماتے ہیں جب وہ قید ہو گئے غار کے اندر، تینوں پریشان ہو گئے، مولا کیسے نکلیں گے؟ مولا یہ پریشانی کے عالم ہے، ایک غار کے اندر بند کیسے ہو گئے؟ میرے نبی فرماتے غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا۔ غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا۔ فرمایا جب غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا، تینوں پریشان ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، اے اللہ ہم تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کو تیرے غضب اور تیرے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ اب تینوں کو حکم ہوا، اے بندے، اے لوگوں، اگر تم اللہ کے نیک بندے تھے تم اپنے اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ کون سے اعمال؟ فرمایا تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرو۔ جب تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے، ان اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ اتنے میں ایک شخص کو یاد آیا، اس نے عرض کی پروردگار عالم، اے مالک کائنات، میں تیرا وہ بندہ ہوں، مولا میں تیرا وہ بندہ ہوں۔ فرمایا اے بندے بتا کون سی نیکی کی ہے تو نے؟ بولا مولا میں تیرا وہ بندہ ہوں، ایک مرتبہ میری ماں نے رات کے عالم میں، سردی کا عالم تھا، سردی کے عالم میں میری ماں نے مجھ سے کہا اے میرے بیٹے میرے لیے پانی لاؤ۔ فرماتے میں جب میں اپنے ماں کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا تو میری ماں سو گئی تھی، میری ماں نیند کے عالم میں ہو گئی تھی۔ میری ماں جب آرام کرنے لگی بستر استراحت پر میری ماں آرام فرماتی تو وہ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ میں پانی کا پیالہ لے کر، پانی کا گلاس لے کر پوری رات کو ماں کے سرہانے کھڑا رہا۔ مولا کیوں کھڑا رہا؟ جگا دیتا کہ ماں اٹھ جاؤ پانی پیو۔ کہا مولا میں نے اپنی ماں کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ کہا کیوں جگانا گوارا نہیں کیا؟ کہا مولا پروردگار عالم یہ وہ ماں ہے، جب میں بسترے کے اوپر پیشاب کرتا تھا تو میری ماں گیلے میں سو جایا کرتی تھی، مجھے سوکھے میں سلایا کرتی تھی، تو میری ماں رات کو تکلیف میں مجھے دے کر برداشت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے پروردگار عالم میں پوری رات کو پانی کا گلاس لے کر ماں کے سرہانے کھڑا رہا، جگایا نہیں، ہلایا نہیں۔ کیوں نہیں ہلایا؟ کہ میری ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں مولا میری ماں جب صبح بیدار ہوئی، میری ماں نے بیدار ہو کر مجھے اپنی ماں نے اپنے سرہانے پانی کا گلاس لے کر پایا تو ماں نے کہا اے بیٹا تو پانی لے کر کب سے کھڑا ہے؟ تو بیٹے نے کہا اے میری ماں جس وقت تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا، پانی کی طلب کی تھی، اس وقت سے میں ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، جب پانی کا گلاس لے کر ماں کے پاس کھڑا رہا تو لوگوں ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے جا، اے میرے بیٹے جا، اللہ تعالیٰ تجھے ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ ایک یہ نیکی اپنی ماں کے ساتھ لگائی، دوسری یہ کہا مولا یہ تیری بارگاہ میں اپنی ماں کی دعا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اپنی ماں کی دعا کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرا اس نے اللہ کی بارگاہ میں جب بولا مولا میں تجھے اپنی ماں کی دعاؤں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اب اللہ کی نبی فرماتے جب اس نے اپنی ماں کا وسیلہ پیش کیا، وہ جو غار کے آگے ایک پتھر پڑا تھا، ایک پہاڑ پڑا تھا، وہ تھوڑا سا سرک گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھوڑا سا پہاڑ سرک گیا۔
پھر دوسرے نے کہا تھا پروردگار عالم میں وہ ہوں کہ میں نے ایک غیر محرم عورت کی محبت کو تیرے خوف سے ترک کیا تھا. کیا کیا تھا؟ بولا مولا ایک مرتبہ میری چچے کی لڑکی سے مجھے ناجائز محبت ہو گئی تھی، لیکن جب میں بدکاری کے لیے آگے بڑھا مولا تیرا خوف میرے دل کے اندر بہت خوب ماشاءاللہ. مولا تیرا خوف میرے دل کے اندر آ گیا. مولا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے بدکاری کو ترک کر دیا. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں مولا وہ نیکی اگر تجھے تیری بارگاہ میں قبول ہے مولا اس نے وہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اس نیکی کی وجہ سے مولا اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اب میرے آقا فرماتے ہیں وہ غار پھر تھوڑی سی سرگے روشنی نظر آنے لگی. اب 3 شخص وہاں پر قید. تیسرے نے عرض کیا مولا میرے یہاں پر مزدور کام کرتا تھا دہاڑی کا کام کرتا تھا مولا میں نے اس کی مزدوری دینی تھی لیکن وہ مزدوری کر کے میرے گھر سے مزدوری کر کے کہیں دور چلا گیا. پھر عرصہ دراز ہوا وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس کی جو مزدوری تھی اس کی مزدوری سے میں نے اونٹ خریدے, اس کی مزدوری سے میں نے مال خریدا, اور اس کی مزدوری سے میں نے مال خرید کر کے اس پر جتنی زکات بنی مولا میں وہ دیتا رہا, اس کے نام کا دیتا رہا. وہ مزدور جب میرے پاس آیا میں نے کہا کہ تم میرے یہاں پر مزدوری کر کے گئے تھے, تمہارا پیسہ اتنا بنتا تھا, تمہاری رقم اتنی بنتی تھی, آج یہ جو تم مال دیکھ رہے یہ سب مال تمہارا ہے, یہ سب مال تمہارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب اس کو کہا کہ اس مزدور کو کہا یہ مال تمہارا ہے, اس نے کہا کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں, تم مزدوری چھوڑ کر گئے تھے, تمہاری رقم ادا نہیں کی تھی, آج تمہارے ان پیسوں سے میں نے یہ سب مال خریدا تھا. اب اللہ کے نبی فرماتے غار کے اندر وہ تیسرا شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ کر کے دعا کر رہا ہے, مولا پاک اگر وہ عمل تجھے پسند تھا مولا اس کے وسیلے سے اس مصیبت سے نجات عطا فرما. اب اللہ کے نبی فرماتے غار پوری کھل گئی, وہ تینوں شخص باہر آ گئے, وہ تینوں شخص باہر آ گئے. تو لوگوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ اس نیک عمل کا صلہ ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے, اللہ اس نیک عمل کا صلہ ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے. ہمیں اگر نیک بننا ہے, ہمیں اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بننا ہے تو علماء کرام کے ساتھ جڑنا ہوگا, مدارس اسلامیہ کے ساتھ جڑنا ہوگا. ایک حدیث پاک کے میں نے تلاوت کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, میرے نبی فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا, جب بستی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا دیکھا کہ وہ لوگ اس بستی والے سارے لوگ خوش ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, نمازوں کے پابند ہیں, روزوں کے پابند ہیں, نیکی کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا دیکھا کہ وہ لوگ عالی شان محلات کے اندر رہتے ہیں, عالی شان محلات کے اندر وہ لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, اللہ کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں نے استقبال کیا, ویلکم کیا, ان کو خوش آمدید کہا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے چلا گئے تو کتابوں کے اندر آتا 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا. کتنے سال کے بعد؟ 3 سال کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا. جب 3 سال کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا, وہ عالی شان محلات گر کر مٹی میں مل گئے ہیں, وہ پانی کے چشمے سوکھ گئے ہیں, وہ عالی شان جینے والے لوگ اللہ اکبر مٹ گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اے اللہ پاک پروردگار عالم میں تیرا نبی ہوں, 3 سال پہلے مولا میرا یہاں سے گزر ہوا تھا, یہ لوگ بڑے نیک
تھے، یہ لوگ بڑے متقی تھے، یہ لوگ بڑے پرہیزگار تھے، مولا تیری عبادت کرنے والے تھے، اے اللہ پاک کیا ہوا؟ کہیں یہ لوگ سرکش تو نہیں ہو گئے، کہیں لوگوں نے تیری نافرمانی تو نہیں کی، اے اللہ کہیں لوگوں کو نظر بد تو نہیں لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کر رہے تھے، اتنے میں اللہ پاک کی جانب سے حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے عیسیٰ پیغمبر سنو، اللہ فرماتا ہے، فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نظر بد بھی نہیں لگی، اے عیسیٰ علیہ السلام ان کو نظر بد بھی نہیں لگی، اے عیسیٰ علیہ السلام سنو، نہ ان کو نظر بد لگی، نہ ہی انہوں نے سرکشی کی، نہ ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مولا پھر کیا ہوا؟ یہ عالی شان بستہ بستہ محل ویران کیوں ہو گیا؟ یہ لوگ ویران کیوں ہو گئے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کی بستی کے اندر ایک بے نمازی کا گزر ہوا۔ لوگوں غور کرو، ہم اگر نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بے نمازی کے ہاتھ کا پانی پیئیں گے، خدا کی قسم ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں آئے گی، ہمارے گھر میں برکت نہیں آئے گی، ہمارے گھروں میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ فرمایا جب ان کی بستی سے بے نمازی کا گزر ہوا، کیا کہا اس بے نمازی نے ان کے چشمے سے پانی پیا، پانی چشمے سے پیا، اور اس بے نمازی کے اتنے نحوست والے ہاتھ کہ جہاں جہاں تک وہ پانی چلتا گیا گزرتا گیا وہاں تک لوگوں پر نحوست جاتی رہی اور لوگ برباد ہوتے رہے۔ لوگوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ہم امتوں کو دیکھیں، قوم بنی اسرائیل کو دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی سے ان کے چہرے، ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی۔ یہ ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بدلتی، کہ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عنایت ہے۔ تو ہمیں بھی نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو کچھ پڑھا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک ہمارا بولنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، اور اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کو آباد فرمائے، ملک ہندوستان کے اللہ پاک حالات کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا